تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المذنبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کے ساتھ، جن سے بشری تقاضے کی وجہ سے بھول ہو گئی، جہالت کی وجہ سے غلط کر بیٹھے، نفس اور شیطان نے ان پہ قابو پا کر وہ کر دیا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایسوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا؟ ایسوں کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا؟ روئے زمین کی سب سے پاکیزہ ہستیاں پیغمبروں کے بعد ان لوگوں کی ہیں جو اللہ کے نبی کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ سب سے پاکیزہ ہستی بشر ہے، انسان ہے، بھول ان سے بھی ہو سکتی ہے، خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے، بشری کمزوریاں ان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں، کیسی تربیت فرما رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان آیا، ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے، زنا کی اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ آپ نے اس کی اتنی کمزور بات پر اور اتنے غلط سوال پر نہ ڈانٹا، نہ غضبناک ہوئے، نہ جھڑکا، نہ برا بھلا کہا۔ نوجوان ہے، ناواقف ہے، بے سمجھ ہے، نادان ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس قسم کی باتیں تو زبان پہ لانے بھی نہیں چاہیے، اور یہ آ کر بھی کس کی صحبت میں، کس کی مجلس میں، کس کے ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، لیکن اللہ کے نبی ہیں، نرمی ہے، شفقت ہے، پیار ہے، خیر خواہی ہے، نہ اسے ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، نہ اپنے سے دور کیا، کچھ بھی نہیں، اسے سمجھایا، اور سمجھانے کا انداز بھی بہت پیارا، کچھ عقلی باتیں ایسی کی کہ خود اس کا عقل اسے اپیل کرے، اور خود اسے عقل اس کو جواب دے، خود اس کی عقل اس کو جواب دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو قریب کیا، کہا بیٹے قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ پھر فرمایا مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے، پسند ہے کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تمہیں پسند ہے؟ نوجوان کہنے لگا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کے رسول میں آپ پر فدا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو لوگ بھی تو یہ پسند نہیں کرتے کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسا کرے، کوئی لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا افتحبہ لابنتک، کیا تجھے یہ پسند ہے کوئی تیری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اسے پسند کرتا ہے کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ کہنے لگا یا اللہ کے رسول میں آپ پر فدا، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کوئی میری بہن کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرے۔ فرمایا بیٹے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کوئی تیری خالہ تیری پھوپھی کے ساتھ ایسا کرے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بھی پسند نہیں، میں آپ پر فدا ہوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ فرمایا وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے رشتے گنائے، پھوپھی کا تذکرہ کیا،
خالہ کا تذکرہ کیا، وہ نوجوان اندر سے پس گیا. غیرت تو ہوتی ہے نا بھائی، اندر حیا تو ہے نا. وہ دوسری بات ہے بے حیائی کے پردوں میں وہ چھپ گئی ہے، اس پر گناہوں کی گندگی اس حیا کے جوہر پہ آ چکی ہے. اس حیا میں چمک اور غیرت میں حرارت نہ رہی، وہ دوسری بات ہے. لیکن ایمان ہے نا تو دیوس تو نہیں ہوتا نا، دیوس تو نہیں ہوتا نا کہ جسے یہ پرواہ ہی نہ ہو اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، اس کی بہن کہاں جا رہی ہے، اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے، اس کی ماں کہاں جا رہی ہے. دیوس تو مسلمان نہیں ہوتا نا. اس لیے کہ میرا نبی نے بتایا دیوس آدمی اگرچہ نماز روزہ بھی رکھے تب بھی جنت میں نہیں جائے گا جسے یہ پرواہ نہ ہو. تو فرمایا کہ جب اسے تجھے یہ چیزیں گوارا نہیں ہیں کہ کوئی یہ گھٹیا حرکت تیرے ان رشتوں کے ساتھ کرے جو تیری عزت ہے، تو تیری حرمت ہے، تو وہ سارے رشتے وہ بھی کسی کی حرمت ہوں گے، وہ بھی کسی کی عزت ہوں گے. ہاں اگر تجھے ان چیزوں کی اجازت ہے، تو چاہتا ہے کوئی تیرے گھر میں بھی ایسا کرتا رہے، تو پھر تو انسانیت ہی ختم ہو گئی نا بھائی، پھر تو انسانیت ہی ختم ہو گئی، پھر کچھ نہ کہا اللہ کے نبی. لیکن فرمایا اگر تجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تو اسے پسند نہیں کرتا، جیسے اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ برداشت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک ایک رشتے کو گنا کر پھر فرمایا تو پھر لوگوں کو بھی تو یہ پسند نہیں ہے. تو اب جب اس کی دل کی دنیا سازگار ہو گئی نا، ندامت شرمندگی، اپنے اس سوال پر شرمندہ، نادم، اور اندر ہی اندر اس گناہ سے ایک نفرت. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور اپنا ہاتھ اس کے دل پہ دیا، یوں رکھا ہاتھ، اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ. اے اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کے دل کو صاف فرما دے، اور ہمیشہ اسے پاک دامن بنا دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما لے. فرمایا میں ندامت لے کے آیا، پھر میرے نبی کی دعا میری ندامت کے ساتھ مل گئی، پھر اللہ نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ مجھے اس گندگی کا کبھی خیال بھی نہیں آیا. پھر گندگی کا زندگی بھر کبھی خیال بھی نہیں آیا. اندر کی ندامت ہو جائے، پھر اس کے ساتھ دعا کی طاقت مل جائے، واہ واہ، بات بن جاتی ہے. تو یہ گناہگاروں کے ساتھ اللہ کے نبی کا پیار، شفقت، رحمت، نرمی اور خیرخواہی، کس انداز سے اس نے انہیں اپنا قرب دیا، اپنا پیار دیا، اور کیسے اسے پھر سمجھایا، اور برائی کس انداز سے دل میں بٹھائی. نفرت سی ہو گئی اس گناہ سے. سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو اور میرے نوجوان ساتھی ہو، اگر اپنے نبی کی یہ باتیں ذہن میں رکھو گے، انشاءاللہ جوانیاں محفوظ ہو جائیں گی، شباب محفوظ ہو جائے گا، ان گندگیوں سے محفوظ رہو گے. آج یہ گندگیاں ہمیں خوب پتہ ہے نوجوانوں کے قدموں میں ہیں، برائیاں ان کے پیروں میں ہیں، یہ گناہ کے اڈے، بے حیائی فحاشی کی گندگیاں ان کے قدموں میں آ رہی ہیں. یہ اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے، اپنے اندر کے انسان کو جگائیے، اپنے اندر کے انسان کو جگائیے کہ یہ کسی کی بھی تو ہوگی، اور میری بھی تو گھر میں ہے، یہ بھی تو کسی کی ہوگی، میری بھی تو گھر میں ہے. جب مجھے یہ برداشت نہیں ہے، کوئی کیوں برداشت کرے گا؟ تو نفس پہ قابو پانا آسان، اپنی جوانی شباب بچانا آسان. اپنا خون گندا کرنے سے محفوظ رہو گے، شباب گندا کرنے سے محفوظ رہو گے، اپنی جوانیاں محفوظ کر سکتے ہو
ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے افو طائف نساؤکم، ارے تم پاک دامن رہو، تمہاری گھر کی رہنے والی عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اگر تم نے گندگی کی تو پھر سوچ لینا تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر خیال تم نے خود دیوار توڑ دی ہے، تم نے خود دروازہ توڑ دیا ہے، تم نے خود بدکار کو اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا ہے۔ یہ راہیں تم ہی نے دکھائی ہیں تمہارے گھر تک آنے کی۔ اگر تم پاک دامن ہوتے، اپنی جوانیاں دوسروں کی بیٹیوں کی بہنوں کی عزتوں کی تمہارے دل میں ان کی قدر اور تمہارے دل میں ان کی حیا ہوتی، مجال ہے تمہاری چار دیواری پر کوئی پھلانگ سکتا، تمہارے گھر کا کوئی راستہ دیکھتا، تمہاری بیٹی بہنہ تک کوئی پہنچتا۔ افو طائف نسائکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری گھر کی عورتیں پاک دامن محفوظ ہو جائیں گی، وہ بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے دل میں اس بدی کی اور اس گناہ کی، اس بے حیائی کی کیسی نفرت بٹھائی۔ ہاں، جھڑکا نہیں، برا بھلا نہ کہا، ڈانٹا نہیں، قریب کیا، سمجھایا۔ نادان ہے نا، نہ سمجھ ہے نا، بے خبر ہے، اسے اندازہ نہیں یہ کیا کرنے جا رہا ہے، اسے اندازہ نہیں ہے، اور کل اس کا ریئیکشن اس کے گھر پہ کیا پڑے گا، اس کی ازواجی زندگی پہ کیا پڑے گا، اس کی بیٹیوں پہ کیا پڑے گا، اس کی بہنوں پر کیا پڑے گا، اس کے گھر کی چار دیواری پر اس کا ریئیکشن کیا پڑے گا۔ نادان ہے، سمجھتا نہیں ہے، یہ جانتا نہیں ہے، اسے خبر نہیں ہے، اس کے اندر وہ دور اندیشی نہیں ہے، اس کی نظر دور تک نہیں جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے اسے بڑے محبت سے، بڑے پیار سے سمجھایا، اور سبحان اللہ اس کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے دعا دے دی، میرے عزیزو دعا آپ کیجئے، دعا بھی کیجئے، اور پھر دعا بھی ساتھ ہو جائے، کام بن جائے گا۔ ہاں، ایک اچھے ساتھی نے بڑی اچھی مثال دی، اگر آپ دوا نہیں کریں گے اور صرف دعا کریں گے تو بھائی مزہ نہیں آئے گا۔ فریج کے اندر آئس کریم آپ نے رکھی ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس آئس کریم کو گرم کر دے، اس کو گرم کر دے، یہ تو گرم ہو جانی چاہیے، اللہ گرم ہو جائے۔ ارے نا میاں، پہلے دعا کرو، اس ماحول سے تو اسے نکالو نا، اس ماحول سے تو اسے نکالو۔ ہاں، پانی آگ پہ رکھا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس پانی کو ٹھنڈا کر دے، اس پانی کو ٹھنڈا کر دے۔ ارے میاں، اس آگ کے ماحول سے تو نکالو، ہاں، گناہ کے ماحول سے نکلنے کی کوشش تو کر لے بھائی، گناہ کی گندگیوں سے نکلنے کی کوشش تو کر لے، جتنا تجھ سے بن سکتا ہے اس گندگی سے نکلنے کا، جتنا تیرے اندر ندامت پیدا ہو سکتی ہے وہ تو اپنے اندر پیدا کر دے، پھر دعا کر، پھر دیکھے دعا کیا تاثیر دکھاتی ہے، پھر دیکھیے دعا کیا اثر دکھاتی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، دیکھتے نہیں دودھ کتنے گندے ماحول سے نکلتا ہے، گوبر بھی ہے اور وہاں خون بھی ہے، اندر گوبر بھی ہے اور وہاں خون بھی ہے۔ دودھ دھونے والا اپنی سی کوشش کرتا ہے، تھنوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، یوں ہی نہیں نکلتا، اپنی سی کوشش کرتا ہے، تھنوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، باقی اللہ کرتا ہے اسے صاف ستھرا ایسا دودھ جس میں گوبر کا بھی رنگ ذائقہ کوئی نہیں، خون کی بھی رنگت کوئی نہیں، سبحان اللہ، اندر کے اس نظام سے اسے صاف ستھرا دودھ اللہ پلاتا ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ ہم بھی اگر اپنی سی کوشش گندگی سے نکلنے کی کر لیں، پھر اللہ ہے، ہمیں بھی اس گندگی سے اللہ ایسا صاف ستھرا کر کے باہر نکالے گا جیسے اس دودھ کو گندگی کے ماحول سے نکال دیتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ بہت بڑے ہیں۔ تو اپنے دل کو سمجھانے کے لیے، اپنے اندر کی غیرت جگانے کے لیے
اپنے اندر کی غیرت کو جگانے کے لیے، اپنے اندر کے انسان کو جگانے کے لیے نبی کا یہ سبق یاد رہے، نبی کا یہ سبق یاد رہے، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں کی اور میرے نوجوانوں کا شباب محفوظ ہو جائے گا، جوانیاں محفوظ ہو جائیں گی، سچ بتاؤں گھروں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، سچ بتاؤں گھروں کی غیرت محفوظ ہو جائے گی، سچ بتاؤں کل رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ عفو تعف نساؤکم، پاک دامن مد رہے تو ان کے گھر کے عورتیں بھی محفوظ رہیں گی۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا معاملہ فرمایا، اور کیوں نہ فرماتے، آپ کی تو تعریف ہی یہی ہے، آپ کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سبحان اللہ عشاق، آپ سے محبت کرنے والے جو ہر وقت آپ کے ارد گرد شمع کی طرح آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ صرف آپ کی نرمی ہے، آپ کی شفقت ہے۔ اگر آپ سخت گو ہوتے اور سخت دل ہوتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہ ہوتا، کوئی بھی آپ کے قریب نہ ہوتا۔ یہ آپ کی نرمی ہے، آپ کی شفقت ہے، لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لوگ آپ سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے، میں نے آسمانی کتابوں کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ میں نے، عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں، تورات، انجیل، زبور میں آپ کی شان پڑھی، آپ کی شان پڑھی، تو اس میں یہ بات تھی کہ آپ کی شان یہ ہے، آپ سخت زبان بھی نہیں رکھتے اور سخت دل بھی نہیں رکھتے، اور آپ بازاروں میں چیخوں پکار بھی نہیں کرتے، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے کہ آپ سخت زبان بھی نہیں رکھتے، سخت دل بھی نہیں رکھتے، بازاروں میں چیخوں پکار اور بلند آوازیں بھی آپ کی نہیں نکلتی، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے آپ ایسا کرتے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ، شہر کے کنارے فی اقصى المدینہ، شہر کے کنارے میرا ایک خاتون سے ناجائز تعلق ہے، میں نے گندگی نہیں کی، اس سے زنا نہیں کیا، تعلقات صحیح نہیں ہے، تعلقات صحیح نہیں ہے، میں آپ کے پاس حاضر ہوں، آپ جو مجھے سزا دے، جو مجھے سزا دے۔ غلط تعلق تھا لیکن ندامت لے کے آیا تھا، غلط تعلق ہو گیا تھا لیکن شرمندگی لے کے آیا تھا۔ ارے میرے عزیزو، یہ ندامت شرمندگی بڑا سرمایہ ہے، اللہ ہمیں ہر کمزوری پر یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ہر گناہ پہ یہ دولت نصیب فرما دے کہ یا رسول اللہ ناجائز تعلق ہے۔ اس زمانے میں تو نہ فون تھے، نہ موبائل تھے، نہ فیس بک تھے، اب تو بدقسمتی سے ان گندگیوں سے رابطے مشرق مغرب شمال جنوب گھر بیٹھے رابطے ہو جاتے ہیں، گھر سے نکلنا بھی ضروری نہیں، چار دیواری پھلانگنا بھی ضروری نہیں، دروازہ کھولنا بھی ضروری نہیں، اپنے پیاروں سے اوجھل ہونا بھی ضروری نہیں۔ ابا اماں کے سامنے گھر کے چار دیواری کے اندر سارے دروازے بند ہیں، ابا کے ساتھ بیڈ روم موجود ہے، ابا کے سامنے پلنگ موجود ہے، حرام تعلقات میں مبتلا ہے، حرام تعلق، بیٹیاں بھی موجود ہیں، اس کی اولاد بھی موجود ہے، ازواجی زندگی بھی چل رہی، حرام تعلقات میں مبتلا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ندامت کوئی نہیں ہے، ندامت کوئی نہیں ہے، ندامت کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر وہ کھڑا رہا اور پھر وہ چلا گیا۔ حضرت عمر اس سے کہنے لگے بھائی اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے نا، تو پردے ہی میں رہنے دے، پردے ہی میں رہنے دے، کھول نہیں کہ کس درجے کا تعلق ہے، یہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب چلا گیا اللہ کے نبی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، تو وہ کھڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا اور اس کو بلوایا،
اور پھر یہ آیت پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. ندامت لے کے آیا تھا نا، شرمندگی لے کے آیا تھا. اللہ کے نبی نے اسے ایک وظیفہ دے دیا، نماز دن کے دونوں وقت پڑھا کرو. اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں طرف میں نماز کا اہتمام کیا، یعنی نماز کی تلقین فرمائی. اور آج ظہر کے بعد میں نے اپنے بچوں نوجوانوں سے کہا بھی کہ نماز اس نیت سے پڑھو کہ یہ میری بری عادت میری زندگی میں ہے، اے اللہ اسے چھڑا دے. میرے اندر یہ کمزوری ہے، اللہ مجھے اس نماز کی برکت سے نجات نصیب فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا اہتمام فرماؤ. اور دوسرا یہ کہ چھوٹی موٹیاں کوئی غلطیاں ہو گئیں، نیکیاں کرو گے، اللہ وہ نیکیاں کیوں برکت سے چھوٹے موٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیں. چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے. تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوریوں پر بجائے سخت رویہ اختیار کرنے کے اس مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بتاتے تھے، اس گندگی سے نجات کا راستہ بتاتے تھے. محبت، شفقت، خیرخواہی کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے تھے. تو بھائی کمزور لوگ ہیں، بشری تقاضے بھی اور بشری کمزوریاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے. بس ہمارے پاس ندامت و شرمندگی ہو، پھر اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ ان گھڑیوں میں ہمیں صاف ستھرا فرما دیں گے، ہمیں پاکیزہ اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیں گے. اللہ ہم سب کو ان گھڑیوں کی قدردانی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.